بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہے گنتی کے۔ تقوی کے معنی ہیں نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ رمضان المبارک مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام سائرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بندے کو افطار کا ایک کھجور یا ایک گونڈ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ جب رمضان اتنا زیادہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے تو انسان کمزور ہے، لازم اس سے کوئی نہ کوئی اس ماہ رمضان المبارک میں کمی بیشی ہوئی ہوگی، تو اللہ رب العزت نے اس کمی و بیشی کو پاک کرنے کے لیے فطرانہ مقرر کیا ہے۔ گویا کہ یہ اس مہینے کی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے زکوٰۃ سے مال صاف ہو جاتا ہے تو اسی طرح فطرانہ سے بھی چھوٹے چھوٹے کمی و بیشی جو رمضان میں ہوئی ہو وہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں اس فطرانہ کی وجہ سے۔ مگر یہ یاد رکھا جائے کہ فطرانہ اور فدیہ دونوں الگ چیز ہیں۔ اور وکیع بن جراح رحمہ اللہ کہتے ہیں، رمضان المبارک کے لیے فطرانہ ایسا ہی ہے جیسے کے لیے نماز کے لیے سجدہ سہوا ہے۔ جس طرح سجدہ سہوا نماز کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح فطرانہ بھی روزوں کی کمی و کوتاہی پورا کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر کو رمضان اور زکوٰۃ الصوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید الفطر کے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر آزاد مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول و یا لعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ اور وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، رمضان المبارک کے لیے فطرانہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز کے لیے سجدہ سہوا ہے۔ جس طرح سجدہ سہوا نماز کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح فطرانہ بھی روزی کی کمی و کوتاہی پورا کرتا ہے۔ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے اور استعمال
کے سامان وغیرہ سے زائد نصاب کے مالک اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے 2.25 کلو گندم، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت فقراء و مساکین کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ یہ فطرانہ اپنے علاقے کے علماء اور مفتیان سے پوچھنا چاہیے کہ اس سال کتنا فطرانہ دینا ہوگا۔ قرآن مجید کے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ عمر بن عبدالعزیز اور ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے فطرانہ ادا کیا اور نماز عید کے لیے نکل گیا۔